الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ محترم اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور میرے دینی بھائیوں، آج کے اس سالانہ مشترکہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے قبر آخرت کی پہلی منزل۔ آئیے آج ہم دنیا میں ایک نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہر ایک شخص کے پاس آتی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، ہر ایک کے پاس وہ چیز آئے گی۔ وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ موت ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بس جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ موت سے کسی کو فرار نہیں، ہر شخص کو موت لازمی آئے گی، چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ محترم سامعین، مرنے کے بعد انسان کو جس منزل میں سب سے پہلا قدم رکھنا ہے وہ منزل قبر کی ہے۔ اگر اس منزل کو اس نے آسانی سے طے کر لیا تو دیگر آنے والی منزلیں بڑی آسانی سے پار ہو جائے گی، اور نہیں تو پھر اللہ ہی خیر کرے۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اے عثمان رضی اللہ عنہ، آپ کے پاس جنت و جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو آپ اس قدر نہیں روتے جتنا کہ آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے چھٹکارا مل گیا تو اس کے بعد کی تمام منزلیں اس سے کہیں زیادہ آسان ہیں، لیکن اگر اس سے نجات نہیں ملی تو اس کے بعد کے آنے والے مراحل اس سے کہیں زیادہ سخت ہوں گے۔ اور ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المیت لیسمع خفقان آلہم اذا واللہ مدبرین حین قالوا له، جب لوگ میت کو دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آواز سنتی ہے، تو اس وقت قبر کے اندر دو فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر نکیر ہے۔ وہ قبر کے اندر میت سے سوال کریں گے یا ھذا من ربک، اے فلا تیرا رب کون ہے، وما دینک، تیرا دین کیا ہے، ومن نبیک، تیرا نبی کون ہے۔ اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو اس کا صحیح جواب دے دیتا ہے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دو، جس سے وہاں کی خوشگوار اور معطر ہوائیں آتی رہے گی۔ لیکن اگر مرنے والا فاسق اور فاجر ہوتا ہے تو اس کے جواب میں لا ادری ہے، افسوس میں نہیں جانتا کہتا ہے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، اس کو جہنم کا لباس پہنا دو اور جہنم کا دروازہ اس کی طرف کھول دو۔ چنانچہ جہنم کا دروازہ اس کی طرف کھول دیا جائے گا، جس سے اس کی گرم تپتی ہوا اس کی طرف آنے لگے گی، اور اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پھسلیاں ایک دوسرے میں گھسنے لگے گی۔ مہرباں بھی چل دیے اور پہلواں بھی چل دیے، وقت رخصت آ گیا جب نوجواں بھی چل دیے، کیسی دولت کیسی غربت، کیا امیر مفلسی، سب گداگار چل دیے اور حکمراں بھی چل دیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان کر اسے نیک اعمال میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔